نظام کے بارے میں جو تلخ ترین حقیقت جہاں تک اقبال کی نگاہ پہنچی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اس کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینک کیا ہے؟ یہ بینک کاری یہودیوں کے چالاک اور عیار ذہن کی پیداوار ہے، انہوں نے پیدا کی۔ پہلا بینک آف انگلینڈ یہودیوں نے جو ہے انگلینڈ میں قائم کیا ہے۔ اس سے پہلے یورپ میں بھی سود ممانعت تھی سود کی، جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود وہاں جائز نہیں تھا، دونوں کمرشل بھی اور یوزری بھی دونوں پر۔ لیکن انہوں نے عیسائیت کے ٹکڑے کیے، اس میں جو ایک پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، اس پروٹیسٹنٹ مذہب کا مرکز بن گیا انگلستان۔ اس نے بغاوت کی پوپ سے، اور پہلا چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا پوپ کے خلاف، اور پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا یہودیوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے ذریعے سے یہودیوں نے پورے یورپ کو اپنے تسلط میں لیا ہے۔ جو 1905 سے 1908 تک جب گئے تھے اقبال یورپ، تو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آئے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے۔ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق سینہ آدم ربود، انسان کے سینے میں اللہ نے جو نور رکھا ہوا ہے، روح نور ہے، اس کو نکال باہر کیا، ختم ہو گیا۔ اب وہاں پر تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام، جب تک یہ نظام جو بینکنگ کا ہے تہو بالا نہیں ہوتا، ملیا میٹ نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش اور کہاں کا دین اور کہاں کی تہذیب، یہ اقبال کہہ رہا ہے۔ اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اقبال کی پہلی تصنیف اقتصادیات پر تھی۔ وہ فلسفی، وہ حکیم، وہ دانا انسان، لیکن اس معاشی مسئلے کو بھی خوب جانتا تھا۔ اگلی طرف آئیے، زراعت پر زمینداری، لینڈ لارڈ، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم کا قبضہ ہے۔ یہ کون سے دور کی چیز ہے؟ یہ اس دور کی ہے جس کو اقبال نے کہا کہ یہ دور ملوکیت کی جو چھاپ اسلام پر پڑ گئی ہے، یہ جاگیرداری، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم اس دور کی پیداوار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ نے ابتدا ہی میں جو جاگیریں دی تھی، اسلام کا جو مجدد اول تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ آئے ہیں انہوں نے سارے وثائق منگوائے ہیں، ساری دستاویزات منگوائی ہیں، اور کینچی کے ساتھ قطر کے پھینک دیا، سب زمینداریاں اور سب جاگیرداریں ختم۔ یہ پہلا کارنامہ تھا تجدید کا جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ تو ابھی وہاں کوئی اور خرابیاں آئی نہیں تھی، نہ غلط عقائد کا معاملہ آیا تھا، نہ کوئی اور فلسفے غلط آئے تھے، یہی ایک چیز تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے ائمہ اربعہ میں سے دو چوٹی کے جو دو ہیں جو اصحاب روایت ہیں، ان میں امام مالک گل سرسبد، اور جو اصحاب درایت ہیں جو قیاس پر اپنا جو معاملہ جو ہے اس کو بھی قائم کرتے ہیں، ان کے سربراہ امام ابو حنیفہ، دونوں کے نزدیک مزارعت حرام مطلق ہے، حرام مطلق، جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے۔ اس موضوع پر ایک کتاب بھی میں نے شائع کی تھی، اسلام اور نظام زمینداری، مولانا محمد تحسین صاحب کی، جس میں یہ حدیث کم سے کم 10 طرق سے آتی ہے، جس کے پاس زمین ہے یا خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی پیداوار کر لینے کا وہ روادار نہیں ہوگا۔ وہ زراعت، وہ ظالمانہ نظام، کہاں ہے وہ سوشل جسٹس؟ کہاں ہے وہ سلونی دور خلافت راشدہ کا؟ کہاں ہے وہ کفالت عامہ کہ بچہ پیدا ہو اور اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے؟ کہاں ہے؟ جاگیرداری، زمینداری، کسان ہاری، ان کی خون اور محنت پسینے کی کمائی پر عیش کرتا ہے جاگیردار اور زمیندار۔ اس کے بچے انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جس کے خون اور پسینے کی کمائی پر وہ عیش کر رہا ہے، اس کو نہ دوا ملتی ہے، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ اس کے بچے کے لیے کہیں اسکول میں داخلہ ملتا ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے، اور اب جو تہذیبی یلغار آئی ہے وہ آ چکی تھی، مغرب کی طرف سے آئی تھی، جو کلچرل ریولوشن انگریز لایا تھا اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے، یقیناً اس سے جو ہے ہمارے ہاں وہ تہذیبی اقدار مغرب کی آ گئی تھی، لیکن ابھی ذرا ایلیٹ طبقے تک تھی، اونچا طبقہ، زیادہ سول اور ملٹری بیوروکریسی وغیرہ کے اندر وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ نشست و برخاست، وہ وضع قطع، وہ زیادہ ان میں تھی۔ اب جو ہے وہ وسیع پیمانے پر آ رہی ہے، بلکہ اب تو ہمارے اوپر دو طرفہ یلغار ہو رہی ہے۔ مغرب کی یلغار تہذیب کے اعتبار سے،
جو کہ اب ختم کرنے پر، کلیش آف سیویلائزیشنز، ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی، اب وہ مسلمانوں کی تہذیب کو برباد کرنے پر اوپنلی کھل کر ان کی بات جو ہو رہی ہے اس میں اب کوئی ڈھکے چھپے کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ سول سپریم پاور آن ارتھ ہے، انہیں کوئی خدشہ نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ لہذا اور دوسری طرف سے جو ہمارے پاس سیلاب آ رہا ہے وہ ہندوستان سے آ رہا ہے۔ اب جو نارملائزیشن سے زیادہ معاملہ ہو رہا ہے، اب جو ہمارا اور ان کا جو ہے آنا جانا اور دوستی کی پینگیں اور محبتیں، اب اس کا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تہذیب کا۔ سونیا گاندھی نے بہت پہلے یہ الفاظ کہے تھے کہ وی ہیو آلریڈی کنکرڈ پاکستان کلچرلی، گو اینڈ سی دی ویڈیو شاپس آف کراچی، دے آر فل آف دی فلمز آف دی ویڈیوز آف انڈین فلمز۔ وہ تہذیب و تمدن آ گئی ہے۔ پچھلے دنوں شاید آپ نے اخبار میں بہت سے لوگوں نے پڑھا ہو، ایک کالم نگار نے کالم لکھا تھا کہ ایک صاحب ہمارے ایک ساتھی کی دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، میں تعزیت کے لیے گیا، وہ بہت رو رہا تھا، دلاسا دیا بھائی ٹھیک ہے بس صبر کرو۔ اس نے کہا میں صرف اپنی والدہ کے انتقال پر نہیں رو رہا، میں تو رو رہا ہوں اس بات پر کہ میری 8 سال کی بچی نے مجھ سے یہ کہا ابا جان ہم اپنی دادی اماں کی ارتھی کو آگ کب دکھائیں گے؟ یہ ہے آپ کی نسل جو ہندوستانی فلمیں دیکھ کر جو بھی ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے، ان کا، وہ آپ کی نئی نسل جو ہے وہ سیکھ رہی ہے۔ بہرحال اس انحراف کا عظیم انحراف اللہ نے وعدہ کیا تھا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو۔ کہا تو تم نے ہے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تمہارے لیڈر نے کہا اور قوالی گائی ہے اسلام کی اور گرا گلاپے ہیں اسلام کے 10 برس تک، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان بننے کے بعد بھی 40 کوٹیشنز ہیں قائد اعظم کی۔ میں نے ایک آپ کو سنا دی کہ جس میں وہ 11 اگست والے جملے کے پر بھی یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر دستور نہیں ہوگا وہ شریر ہیں، شرارت کرنے والے۔ اب اس انحراف کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایک لفظ میں اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں، نفاق، اور یہ بھی قرآن مجید کی 3 آیات کے حوالے سے۔ سورہ توبہ کی آیات ہے 75، 76، 77، جا کے پڑھیے گا۔ میں اس وقت جو سنا رہا ہوں غور سے سنیے۔ مدینے میں جو منافق تھے ان کی ایک خاص قسم کا ذکر ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیکی کے کاموں میں صرف کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ اگلی آیت، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا، پیٹھ موڑ لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کیا۔ یہ وعدہ خلافی کی اب سزا کیا ہے؟ اگلی آیت میں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ سزا ہے آج جو امت مسلمہ پاکستانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا چکی ہے۔ نفاق وہ شے جس کے بارے میں کہا گیا ہے إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب یہ 3 قسم کے نفاقوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ پہلا نفاق باہمی، ہم ایک قوم ہوتے تھے، اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکے ہیں۔ وہ ایک قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو عصبیتیں ہیں، صوبائی عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، علاقائی ہیں، لسانی ہیں، پھر مذہبی اختلافات ہیں اور ان کی تلخی ہے۔ کہاں ہے وہ قوم؟ نفاق باہمی، سب سے پہلا نفاق باہمی 1971 میں 2 لخت ہوا پاکستان، تاریخ کی عظیم ترین ہزیمتوں میں سے ایک وہ تھی۔ اندرا گاندھی نے کہا we have avenged our 1000 years defeat، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا ہے اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال کے اندر غرق کر دیا ہے۔ 93,000 مسلمان ہندوؤں کا قیدی، پرزنرز آف وار، 93,000۔ ہمارا کتنا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا تھا،
ہمارے جو پھر بہرحال تھا وہ پاتال کو آ چکا تھا، وہ تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے. تو پاکستان اسی وقت ختم ہو سکتا تھا.